ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس اور معلیٰ کلمات اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کے لیے، وہ اللہ جو اکیلا ہی پوری دنیا کا خالق و مالک، داتا و دستگیر، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ انگنت درود و سلام امام الہدیٰ سید ولد آدم محسن انسانیت رہبر شریعت خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ اپنے گھروں کو پرسکون بنائیں اور کیسے بنائیں۔ سامعین دی وقار، گھر انسانی زندگی کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے اور بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پہ انسان پیدا ہوتا ہے، پرورش پا کر اپنی سماجی، معاشی، دینی، دیگر کئی طرح کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پیار، محبت، باہمی الفت، نفرت اسی کی بنیاد ہے اور اسی کے سہارے وہ پلتا اور بڑھتا ہے اور اسی کے سبب وہ آئندہ نسلوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ اسی گھر کے سہارے یا اسی گھر کے لیے وہ ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں سے لڑنا سیکھتا ہے۔ یہ گھر انسان کے لیے ایسی پناہ گاہ ہے جسے وہ دنیا کی تمام جسمانی، ذہنی اور عملی پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے انسان بناتا ہے۔ اگر ہم آس پاس کے ماحول پر نظر دوڑائیں، جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہمارے سماج میں کتنے خاندانوں کو یہ گھریلو سکون حاصل ہے، تو اندازہ ہوگا کہ بے شمار افراد ایسے ہیں کہ ان کے گھر ان کے لیے بجائے سکون کے جہنم کدہ بنے ہوئے ہیں، جہاں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جیل کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحانات، بچوں کا اور نوجوانوں کا گھروں سے بھاگ جانا اور جا کے جرائم پیشہ افراد کی مجلس میں بیٹھ جانا، رشتوں اور ناتوں کی ٹوٹ پھوٹ، اختلافات کی کثیر واقعات، بہت زیادہ واقعات، حتیٰ کہ بھائی بھائی سے اور باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، میاں بیوی سے، بیوی اپنے خامند سے، ان کی دشمنیاں یہ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کبھی ہم نے اس کے اسباب پر غور کیا ہے؟ ہمارے ہاں دوسروں پہ ذمہ داری ڈال دینا بہت آسان ہے۔ کچھ لوگ اس کی ذمہ داری حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کی ذمہ داری مولویوں پہ ڈال دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کی ذمہ داری سکول والوں پہ ڈال دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کی ذمہ داری عدلیہ اور پولیس یعنی انتظامیہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ فلاں ذمہ دار ہے اور فلاں اس کا ذمہ دار ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے کون سے عوامل ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ذمہ دار کون ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ گھر ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ وہ اللہ کہ جس نے تمہارے لیے تمہارے گھر سکونت کا باعث بنائی ہے۔ سورہ نحل پارہ نمبر 14 میں فرمایا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکا علی خطیئتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، یا فرمایا وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ جس نے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا. اور فرمایا وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، اور اس کا گھر اس کے لیے وسیع ہے، کافی ہے اس کا گھر اس کے لیے. وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، اور وہ رو پڑا اپنے گناہوں پر. فرمایا طوبیٰ، ایسے بندے کے لیے خوشخبری ہے، خوش نصیب ہے ایسا آدمی. تو اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی گھر کو ایک بہت اچھی جگہ بتایا گیا ہے کہ گھر انسان کا ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ انسان کو سکون ملتا ہے. انسان صبح سے نکلتا ہے تھکا مارا، دن کی پریشانیاں لیے، تھکاوٹیں لیے، معاشرے کے لوگوں کے، افراد کے رویے ساتھ لیے گھر آتا ہے. گھر میں اس کو سکون ملتا ہے. دوسرا سبب کیا ہے کہ گھروں کی اصلاح کیوں کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، قو بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو. گھر والوں میں بیوی بھی ہے، گھر والوں میں بچے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اور آگے اگر بچوں کی شادیاں کر دیتے تو بہویں بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، داماد بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، نواسیاں بھی ہیں. یہ سارے گھر والے آ جاتے ہیں. فرمایا ایمان والو بچاؤ ان کو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. نارن، آگ، جہنم کی آگ، اس سے مراد ہے جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے جو میں نے خطبہ کے شروع میں پڑھی ہے. کبھی اس پہ نظر دوڑائی ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ گھر کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے جہاں پہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ گھر کے سارے اخراجات ہم پورے کریں، بجلی کا بل، گیس کے بل، ٹیلی فون کے بل، انٹرنیٹ کے بل، بچوں کے سکول کے اخراجات، کچن کے اخراجات، یہ سارے ہم پورے کریں. وہیں پہ ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بھی بچائیں. تیسرا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد گھر کا سربراہ ہے، اور فرمایا ان اللہ سائل، بے شک اللہ تعالی سوال کرے گا، پوچھے گا، حساب لے گا. کل راع، ہر رعایا رکھنے والے سے جس کی رعایا ہے. ام استرعاہ حفظ ذلک ام ضیعہ، کہ اس نے اپنی رعایا کی حفاظت کی یا اسے ضائع کر دیا. صدر مملکت اس سے بھی پوچھا جائے گا، وزیر اعظم سے بھی پوچھا جائے گا، وزیر اعلیٰ سے پوچھا جائے گا، گورنروں سے پوچھا جائے گا، حکام بالا سے پوچھا جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ یسأل الرجل عن اہل بیتہ، یہاں تک کہ مرد سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے گھر والوں کی ذمہ داری پوری کی ہے کہ نہیں کی.
اور وہ ذمہ داری صرف جیسے میں نے پہلے قرآن مجید کی آیت کے مطابق میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ صرف یہی ذمہ داری نہیں کہ ہم ان کے مالی اخراجات پورے کریں، ہم ان کی دینی محاسبہ بھی کریں۔ تو یہ اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے دیکھیں ہم نے اپنے گھروں کی اصلاح کرنی ہے۔ اب اس کے لیے آتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کیسے کریں گے۔ تو سب سے بنیادی جو چیز، پہلی جو چیز ہے، جب گھر بنانے کی باری آتی ہے، گھر انسان بناتا ہے تو اس کو ایسے معاشرے میں گھر بنانا چاہیے، ایسی سوسائٹی میں بنانا چاہیے کہ جس سوسائٹی کا ماحول یا جس علاقے کا ماحول، جس محلے کا ماحول اچھا ہو۔ اور یہ تعلیمات ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ قرآن مجید سے ملتی ہیں۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک مثالی قرار دیا ہے، اور فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، فرمایا مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو، ان کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام اسحاق ہے اور دوسرے کا نام اسماعیل ہے۔ اسحاق اور ان کی اولاد کو بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کے پاس، جو کہ انبیاء کی سرزمین ہے، کہ جس کے متعلق قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، وہاں پہ اپنی اولاد کو بسایا۔ اور دوسرے بیٹے اسماعیل اور ان کی اولاد کو کہاں پہ لا کے بسایا؟ بیت اللہ الحرام کے پاس۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو ایک ایسی زمین میں لا کے بسایا ہے جہاں زراعت نہیں ہے، لیکن یہاں پہ تیرا بیت، تیرا گھر حرمت والا وہ موجود ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں نے تیرے گھر کے پاس اس وجہ سے لا کے بسایا تاکہ یہ نماز تو پڑھ سکیں۔ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا کر دے کہ لوگ ان کی طرف بھاگتے چلے آئیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھر ساتھ ساتھ دعا کر دی کہ اللہ پھلوں میں سے ان کو رزق عطا فرما تاکہ تیرے شکر گزار بندے بنے۔ دوسری چیز وہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ آپ گھر بنا رہے ہیں وہاں پہ اڑوس پڑوس ٹھیک ہے، ماحول اچھا ہے، ایسے لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں، یہ چیز رکھیے، کیونکہ اچھا پڑوسی ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو اچھا پڑوسی مل جائے تو انسان کی زندگی بڑی سکون والی گزرتی ہے۔ تیسری چیز، گھر کا سب سے بنیادی اور اہم فرد وہ زوجہ محترمہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے کسی نیک سیرت عورت کا انتخاب کرنا چاہیے، یا بچی کے لیے کسی نیک سیرت مرد کا انتخاب کرنا چاہیے۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ ہمارے ہاں مرد حضرات کی ایک خامی ہے، وہ کہتے ہیں ہم جیسے بھی ہوں ہماری عورت فرشتہ صفت ہو۔ بھائی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہماری عورت فرشتہ صفت ہو، لیکن فرشتہ صفت کے لیے فرشتہ صفت مرد بھی تو ضروری ہے۔ بھلا بد کردار کو فرشتہ صفت کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے کیا؟ میں اور آپ کیا دیں گے رشتہ ایسے بد کردار کو؟ اور اس کا ذکر ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اس کا ذکر بھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور بہت سارے آثار اس کے اوپر دلائل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو وہاں پہ چھوڑ کے آیا، اور پھر اس کے بعد یہ آتے جاتے تھے، اکثر آتے، حال احوال پوچھتے اور پھر ان کے خبر لیتے رہتے تھے۔ ایک لمبی تاریخ ہے، وہاں پہ قبیلہ آ کے آباد ہوا، بنو جرہم، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس قبیلے سے شادی کر لی۔
पंखों पे तवज्जो कम दें, इधर मेरी तरफ तवज्जो दें। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बनु जुरम से शादी कर ली, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। बड़ा मशहूर वाक़या है। अपनी बहू से पूछा, हाँ जी बेटा सुनाएं कैसे हालात हैं। उसने लंबी ज़बान औरतों की आज भी मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जब मेराज पे गया तो मैंने देखा वहाँ पे औरतें बहुत ज़्यादा हैं जो जहन्नम में जल रही हैं मेरी उम्मत की। पूछा क्या वजह है? जिब्रील ने बताया अल्लाह के रसूल ये आपकी उम्मत की औरतें हैं, इस वजह से ज़्यादा जहन्नम में जल रही हैं। यकफुरनल अशीर, ये अपने खामदों की नाशुक्री अदा करती हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहू से पूछा, उसने भी नाशुक्री की। उसने कहा जी कैसे हालात हैं? बस बड़ा मुश्किल हालात हैं, गुज़र बसर बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्या ज़िंदगी है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तेरा घर वाला आए तो उसको कहना कि घर तो बहुत अच्छा है लेकिन चौखट ख़राब है, इसको तब्दील कर दो। वो समझ गया बाप के इशारे को। शाम को जब इस्माईल अलैहिस्सलाम आए तो बोला, बताया, कहा कोई आए थे, कहाँ एक बुज़ुर्ग आए थे, क्या कहते थे? सलाम कहते थे कि और क्या कहते थे? ये कहते थे चौखट को तब्दील कर लो। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम कहते फिर देर किस बात की, जाओ अपने घर चली जाओ, मैंने तुम्हें फारिग कर दिए, तलाक दे दी है। तो ये बुनियादी चीज़ है कि ऐसी औरत हो जो शाकिरा हो, जो मोमिना हो, मुत्तकिया हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा इससे ऊपर ये देख लें, हज़रत इस्माईल की वालिदा मोहतरमा को देखें, कितनी शाकिरा औरत है कि कैसे हालात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको वहाँ पे जंगल में छोड़ा, थोड़ी सी खजूरें और थोड़ा सा पानी दे दिया। कहा इब्राहीम किसके हवाले करके जा रहे हो? कहा अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। कहा फिर अगर ये बात है तो अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। जब ऐसी औरतें हों, ऐसी माएँ हों तो फिर इस्माईल जैसे बच्चे पैदा होते हैं। जब माँ सैयदा फातिमा जैसी हो तो फिर हज़रत हुसैन जैसे बेटे फिर पैदा होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शादी चार चीज़ों को देखकर की जाती है, हसब व नसब को, मालो दौलत को, खूबसूरती को और दीनदारी को। फरमाया अगर कामयाबी चाहते हो तो इखलाक, किरदार, दीनदारी, इस चीज़ को तरजीह दे दो। लड़की वाले भी जब रिश्ता दें तो ये चीज़ देखें कि लड़के में शराफत है, इखलाक है, दयानतदारी है। और लड़के वाले भी जब रिश्ता करें तो ये भी ये चीज़ देखें, दोनों तरफ से ये चीज़ देखें। फरमाया अगर कामयाबी चाहते हो। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सहाबा किराम का ऐसा वाक़यात मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा बड़ा ही कामयाब है। फरमाया जिसके पास शुक्रगुजार दिल हो, अल्लाह का जिक्र करने वाली ज़ुबान हो, और फरमाया मोमिना बीवी जिसके पास हो जो उसके आखिरत के मामलात में उसकी मददगार हो, वो अल्लाह ताला का बड़ा ही करीबी बंदा है और अल्लाह ताला उसके ऊपर बड़ा ही राज़ी है। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके मुकाबले में फरमाया कि तीन बंदे ऐसे हैं कि जिनकी दुआ कबूल नहीं होती। तीन बंदे ऐसे हैं। फरमाया उनमें एक बंदा वो है कि जिसकी बीवी बद इखलाक हो, बद ज़ुबान हो जिसकी बीवी, फरमाया उसकी दुआ कबूल नहीं होती। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास
ایک بزرگ آتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کرتا ہے، کہتا ہے امیر المومنین میرا بیٹا نافرمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلال والے ہیں، بلاتے ہیں اس نوجوان کو، ادھر آ بھائی، تجھے نہیں پتا والدین کے حقوق کیا ہیں؟ تو کیوں والدین کے حقوق نہیں ادا کرتا؟ اس نے کہا امیر المومنین کیا اولاد کے بھی کوئی حقوق ہیں یا نہیں ہے، صرف والدین کے ہی حقوق ہیں؟ فرمایا ہاں بالکل اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ میں امیر المومنین فرمائیے کیا حقوق ہیں اولاد کے؟ فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کریں۔ میں دوسرا حق یہ ہے کہ خوبصورت نام رکھے۔ میں تیسرا حق یہ ہے کہ ان کو قرآن کی تعلیم دے۔ کہا میرے والد سے پوچھئے اس نے ایک حق بھی ادا کیا ہے؟ اور بچے بیٹھ جاؤ، چھوڑ دو، وہ نہیں، خیر اتنی گرمی نہیں ہے، بیٹھ جاؤ سکون سے۔ ایک ادھر سے اٹھتا ہے پنکھا لگا دے، ایک ادھر سے اٹھتا ہے، جب جماعت کھڑی ہوگی تو پھر پنکھے لگا لینا۔ تو فرمایا کہ کیا پوچھے میرے والد سے اس نے ایک بھی حق ادا کیا ہے؟ اس نے جس عورت سے شادی کی ہے وہ سوڈانی لونڈی ہے اور بد کردار عورت ہے، اس نے جس سے شادی کر رکھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اس نے جو میرا نام رکھا ہے وہ نام کیا رکھا ہے؟ جول، جیم پیش ہے اور عین ساکن ہے، لام ساکن، اس کا مطلب ہے گوبر کا کیڑا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اس نے امیر المومنین نے کہا کہ ہاں اس کی رزق حلال سے پرورش کرے گا۔ میں پوچھو اس کا کاروبار کیا ہے؟ جواری ہے، بہت بڑا جوا کھیلتا ہے جس کی وجہ سے پھر میں پرورش پاتا ہوں، تو پھر کیسی اولاد ہے؟ تو بنیادی جو چیز ہے گھر کی ایک آئی کہ میاں بیوی کا دونوں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ جب یہ دونوں نیک ہوں گے تو پھر گھر کے اندر سکون آئے گا، گھر کے اندر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ جیسے میں نے پہلے مثال دی ہے، خاندان نبوت کو دیکھ لیجئے، اہل بیت کو دیکھ لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دنیا کی آج کی سہولتوں میں سے کوئی سہولت بھی موجود نہیں تھی، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود چکی چلاتی ہیں، خود پانی بھر کے لاتی ہیں، گھر کے خود کام کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی نوکر دے دیجئے۔ فرمایا بیٹا نوکروں سے زیادہ بہتر ہے رات سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیحات پڑھ لیا کرو۔ لیکن کیا تھا؟ صبر، شکر، ذکر کرنے والی زبان موجود تھی، شکر کرنے والا دل ان کے گھروں میں موجود تھا۔ آج ہمارے گھروں میں سب کچھ موجود ہے لیکن نہ صبر کرنے والا دل ہے، نہ شکر کرنے والا دل ہے، نہ ذکر کرنے والی زبان ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی حالات کیا ہیں؟ مر لگا رکھی ہے، نہیں جی کچھ نہیں ہے، جی کیا ہے، جی کچھ نہیں ہے، لڑائی جھگڑے، یہ اسی وجہ سے۔ ہمیں ان عوامل کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ گھروں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا خاص اہتمام کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ان گھروں کی مثال مردہ اور زندہ کی سی ہے۔ گویا کہ وہ گھر مر گئے ہیں جن کے گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھا کیجیے۔ بہت سارے لوگوں کو دعا کا پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہیں ہے دعا، یا جن کو یاد ہوتی ہے وہ بیچاروں کو گھر میں داخل ہوتے وقت یاد نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ فرمایا جب یہ دعا تم گھر میں پڑھ کر داخل ہوتے ہو، شیطان داخل ساتھ نہیں ہوتا،
اور شیطان اپنے دوستوں کو کہتا ہے بھی خبردار، اس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جا چکا ہے، تمہارے لیے دروازے بند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، فرمایا جب ذکر نہیں کیا جاتا، اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، وہ شیطان اپنے دوستوں کو بھی بلاتا ہے، آ جاؤ مزے ہیں، رات بھی رہیں گے، کھائیں پئیں گے، خوب رہیں گے، انجوائے کریں گے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا جب تم یہ دعا پکڑ لیتے ہو، اللہ رب العالمین کا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ گئے ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں محافظت مل گئی ہے، اب تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، جاؤ جہاں تک جانا ہے جاؤ، اپنے کام کر کے واپس آ جانا۔ یہ دعائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائی جاتی ہیں، آج کل تو الحمدللہ ہر سکول میں سکھائی جاتی ہیں اور ہر مدرسے میں سکھائی جاتی ہیں۔ ہم بڑوں نے یہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم گھر سے نکلتے ہیں تو موبائل ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو موبائل، اور پتہ نہیں کتنے کی خاص میں سے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو موبائل پہ کان لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آتے غصے کے ساتھ، گھر میں آتے بچوں کے اوپر روب جھاڑنا، گھر سے نکلتے ہیں تو غصے کے ساتھ، یہ ساری چیزیں عوامل ہیں جس کی وجہ سے گھروں میں سکون نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل نماز گھر میں پڑھا کرو، مردوں کو حکم دیا، فرمایا مرد حضرات فرض مسجد میں پڑھو، نفل گھر میں پڑھو، فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ گھروں میں نفل نماز پڑھنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بچوں کو بھی ترغیب ملتی ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو کہنا نہیں پڑتا، وہ خود ہی بچے دیکھ کے وہ بھی نمازی بن جاتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ ہے گھروں کے اندر شیطان نہیں رہتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے ان گھروں میں شیطان نہیں رہتا۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن مجید کی تلاوتیں ختم ہو چکی ہیں، وہ مائیں تھیں، بزرگ دادی اماں تھیں، پہلے ہم نے جس دور میں پرورش پائی ہے وہ مائیں تھیں، صبح سویرے اٹھنا، بچوں کو اٹھانا، نماز پڑھنی، گھر میں صفائی کرنی، قرآن مجید کی تلاوت کرنی۔ جب تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی تھی اس وقت تک ناشتہ نہیں بنتا تھا۔ اب وہ سب کچھ چینج ہو گیا ہے، 11 بجے اٹھ رہے ہیں، نہ نماز کی فکر نہ قرآن، نہ بڑے فخر کے ساتھ 12 بجے اٹھ کے ہم تو 12 بجے ناشتہ کرتے ہیں، 12 بجے ناشتے کا ٹائم ہے، خدا کے بندے، پھر گھروں میں کیا رحمتیں اور برکتیں ہوں گی جب قرآن ہی پڑھنا آپ نے چھوڑ دیا گھروں میں۔ پھر اس کے ذمہ دار صرف مولوی حضرات نہیں ہیں، نہ ہی سکول ماسٹر ہیں، نہ ہی حکمران ہیں، ہم خود ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے۔ اب یہ کام تو ہم نے خود گھروں میں کرنے ہیں۔ اور اسی طرح اسلامی تربیت کا اہتمام، گھر میں، ہر گھر میں ایک مصلی اور ایک لائبریری کی جگہ علیحدہ ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو بھی گھر بناتے اس گھر میں ایک جگہ مختص کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے، اللہ کے رسول یہاں پہ نماز پڑھیے، دعا کیجئے، ہم بھی وہاں پہ نماز پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، اتنی مصروفیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں، اپنے گھر میں نماز پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے گھروں میں نماز کا رواج موجود تھا، ایک علیحدہ جگہ بنائی ہوئی تھی، وہیں پہ نماز پڑھی جاتی تھی۔ آج ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے لیکن علیحدہ کوئی جگہ گھروں میں مختص نہیں کی جاتی، ٹی وی لان ہے، بیٹھک ہے، پرائیویٹ کمرہ ہے، سٹور تک موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، گھروں میں علیحدہ چھوٹی سی جگہ مختص۔ میں نے اپنی اس زندگی میں شاید بہت گھروں میں یہاں پہ بھی ہوگا لیکن بہت سارے لوگوں کے گھروں میں آنے جانے کا اتفاق رہ گیا، ایک میں نے دیکھا وہ پہ ادھر باراکو میں ہم ایک گھر میں گئے تھے تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا علیحدہ کمرہ بنایا ہوا ہے، وہاں پہ قرآن مجید پڑھے ہوئے، اسلامی کتابیں پڑھی ہوئی، اندر خوبصورت جناب وہ گھر میں انہوں نے کارپٹ علیحدہ بچھایا ہوا ہے، تو وہاں پہ خواتین بھی مرد بھی جناب اپنے اپنے ٹائم پہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اب یہ چیز گھروں میں ہونی چاہیے، ہم یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ ارے جی گھر تنگ ہے، گھر کا مسئلہ نہیں ہے، دل کھلا ہونا چاہیے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، چھوٹی سی جگہ مختص کر لیں۔ اور پھر اسلامی تربیت کا اہتمام، گھر والوں کو ترغیب،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस जोड़े पे रहम फरमाए। फरमाया जो रात को उठता है, खामद पहले उठ जाता है और वो फिर अपनी बीवी को उठाता है, अगर वो ना उठे उसके मुंह के ऊपर पानी के छींटे मारता है और उसको मोहब्बत के साथ उठाता है, अल्लाह की बंदी उठ, अल्लाह ताला के सामने कोई गिड़गिड़ा नमाज पढ़ ले, तहज्जुद नहीं सो तो कम से कम नमाज तो कह दे उसको। और मैं अल्लाह ताला मुस्कराते हैं ऐसे जोड़े को देख कर, अल्लाह खुश होते हैं। और इसी तरह अगर बीवी पहले उठ पड़ी है, उसने अपने खामद को उठा दिया कि अल्लाह के बंदे उठे, नमाज का टाइम जा रहा है, तो फरमाया अल्लाह ताला उन दोनों के ऊपर बड़े खुश होते हैं और मुस्कराते हैं और अल्लाह ताला रहम फरमाते हैं इनके ऊपर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह इस जोड़े पर रहम फरमाए। हम तो हर किसी को कह रहे होते हैं ना, भाई जी दुआ करो अल्लाह रहम करेगी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए रहमत की दुआ करें तो फिर रहमत में कोई शक है ये? लेकिन अमल छोटा सा है, करना है। इसी तरह और भी बहुत सारे अवामिल हैं तो जिनको करना चाहिए घरों के अंदर। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मियाँ बीवी का आपस में बाहमी ताल्लुक़ इंतहाई मोहब्बत वाला होना चाहिए, बच्चों के साथ ताल्लुक़ आपका इंतहाई मोहब्बत वाला होना चाहिए, एक दूसरे को अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझनी चाहिए, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, ठीक है, और एक दूसरे को वक़्त देना चाहिए, बच्चों को वक़्त दें, घर वालों को वक़्त दें, उनकी मामलात को समझें, उनके दुख दर्द में शरीक हों, अपने बच्चों को अपना दोस्त बना के रखें। आज अगर आम बच्चों को हम दोस्त नहीं बनाते तो हर नत्थु वगैरह बच्चों को दोस्त बना रहा होता है और फिर जो उसके नुकसानात हमें देखने को मिलते हैं फिर हम खुद रोते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने की अमल की तौफीक दे।